الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک تقریباً ہر پارے میں کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بات کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن پاک قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک افسانے کی طرح کوئی واقعہ شروع سے آخر تک پوری ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ یہ قرآن پاک کا موضوع نہیں ہے۔ پورے قرآن میں صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری ترتیب کے ساتھ ایک ہی مرتبہ تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں یہ جواب دیں کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہ کنعان کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ نے اکٹھی ایک ہی مرتبہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، لیکن اس میں بھی جگہ جگہ واقعہ بیان کرنے کے دوران عبرت اور نصیحت کا جو بھی پہلو ہے وہ اللہ پاک نے ضرور بیان فرمایا۔ جس واقعے کے جس حصے سے جو بات بھی نکلتی تھی انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے، اس کو اللہ پاک نے سورہ یوسف میں بھی بار بار بیان کیا۔ اور میں جب شروع میں یہاں آیا تھا تو ابتدا ہم نے درس کی یوسف علیہ السلام کی اس صورت سے اور واقعے سے کی تھی، اس لیے کہ وہ دلچسپ ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، تاکہ لوگ اس واقعہ سنیں گے تو جڑ جائیں گے، لیکن جڑے پھر بھی نہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں سوسائٹی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ جو ہے نا پورے قرآن میں بکھرا ہوا، قصہ کہانی نہیں ہے۔ جس موقع پر جو بات کوئی بات سمجھانے کے لیے بیان کرنی ہوتی ہے تو قرآن پاک واقعے کا وہ حصہ وہاں بیان کر دیتا ہے۔ ابھی حال میں ہمارا جو درس چل رہا تھا سورہ طٰہٰ میں، تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ، فرعون کے پاس جانے کا واقعہ دونوں بھائیوں کا، پھر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا یہ واقعہ، اسی طریقے سے سامری کا واقعہ، یہ سارے واقعات سورہ طٰہٰ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہاں جو واقعہ بیان ہوا ہے، جو مختصر سا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے، بس اسی کے بارے میں چند باتیں ترتیب کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تورات کے ملنے کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اور جہالت کے اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ بننے والی کتاب، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بننے والی کتاب، اس کا بیان۔ اس پر سب سے پہلی بات تورات ملنے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ پہلے وہ سنیں، اس کے بعد اس کے بارے میں جو باتیں عرض کرنی وہ میں عرض کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ بنی اسرائیل کی جو قوم، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا خاندان۔
آپ کئی دفعہ یہ مضمون سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نسل، جو پورا نسل خاندان چلا ہے، اس پورے کے پورے خاندان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ پھر اس لڑی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے پیغمبر اس لڑی میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سارے انہی کی اولاد ہیں۔ تو یہ جو پوری لڑی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ یہ سارا انبیاء علیہ السلام کا خاندان، 70 نبی ایک ایک وقت میں دنیا میں مختلف خطوں میں، مختلف ٹکڑوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں آئے، اور 70 نبی انہوں نے قتل بھی کی۔ اس کا تذکرہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء علیہ السلام کو نہ قتل کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کو بڑی لاڈلی قوم تھی۔ قرآن پاک نے ایک جگہ ان کو خطاب کر کے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی کہ تمہاری قوم میں نے انبیاء علیہ السلام پیدا کیے اور تمہیں خاص شان اور ایک خاص مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو دوسری جو لڑی تھی اسماعیل علیہ السلام، جو دوسرے صاحبزادے تھے، ان میں ایک ہی پیغمبر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کمیاں انہوں نے پوری فرما دی۔ بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کے بھی سردار آپ، اور ان بنی اسرائیل سے پہلے جو نبی ہے ان کے بھی سردار اور امام اللہ پاک نے آپ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور حقیقت بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو بنی اسرائیل والی قوم ملی تھی نا، اس کی فطرت بڑی عجیب و غریب تھی، اور اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات قرآن نے بیان کیے۔ ایک تو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، لیکن قرآن نے بھی ان کے جو واقعات بیان کیا۔ اب قرآن جو معمولی بات تو بیان نہیں کرتا، بڑی عجیب غریب حرکتیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی، تورات لے کر کے ان کے پاس بڑے خوشی خوشی تشریف لائے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو وہ جو آگے سے تھے ماننے والے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں یقین کیسے آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم تو تب مانیں گے جب اپنے کانوں سے اللہ پاک کی کلام سنیں گے، اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہے اور ان کو میں نے یہ تورات کتاب دی ہے، تو اس کو جو ہے نا پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ ہم ایسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، دعا مانگی۔ پیغمبر اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اے اللہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، تو یہ مہربانی فرما ان کو سنا اپنی کلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا چلو میں ان کو اپنی کلام سناتا ہوں، لیکن سب کو سنانا اللہ کی کلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب پہلی مرتبہ ہم کلامی کی نا، تو ایسی ہم کلامی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر کے چوٹی کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم سراپا گوشت، یعنی پورا جسم کان بنا ہوا تھا۔ ہمارے تو صرف کان سنتے ہیں نا، اب میں بول رہا ہوں اور آپ کے صرف کان سن رہے ہیں، ایک سے سن رہے ہیں دوسرے سے نکال رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟
موسیٰ علیہ السلام کا پورا جسم سن رہا تھا۔ جو اللہ پاک جو ہے وہ کانوں والے گوشت میں سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ اللہ پاک پورے جسم میں اگر سننے والی مشینری فٹ کر دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کا کلام سننا تو عجیب بات ہے۔ اللہ نے کہا چلو اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم آپ کی لاج رکھ لیتے ہیں، ان کو اپنی کلام سناتے ہیں، لیکن سب کو سنانا یہ بڑا مشکل ہے، سب کے اندر استعداد نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ 70 آدمی اپنی قوم کے منتخب کر کے اپنے ساتھ طور پہاڑ کے اوپر لے آئیں، ہم ان کو کلام سنائیں گے۔ اب یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن نے سورہ بقرہ میں کیا کیا ہے، بیان کیا ہے باقاعدہ۔ اب 70 آدمی منتخب کر کے لے کے گئے۔ یہ منتخب لوگ کون ہوتے ہیں بھائی؟ منتخب لوگ پورے معاشرے کا مکھن ہوتے ہیں، پورے معاشرے کا کیا ہوتے ہیں، خلاصہ ہوتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ٹی وی دیکھنے والے، نیٹ دیکھنے والے، سوشل میڈیا پر جو ہے نا خبریں سننے والے، آپ اپنے ارکان اسمبلی کی کرتوت دیکھتے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں۔ یہ جن کو آپ منتخب کر کے اوپر بھیجتے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، ان کی بیانات سنتے ہیں، تو میں تو یقین مانے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اے اللہ کیسے لوگ اور کہاں پہنچ گئے۔ اور یہ سارا ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ جیسا بھی معاشرہ ہوگا، معاشرے میں بسنے والے لوگ ہوں گے، اس میں سے منتخب ہو کر ان کو منتخب کرنے والے بھی ایسے اور منتخب ہونے والے بھی ایسے۔ کبھی آپ نے سنا ہے، میں غلط مثال نہیں دیتا ہوں، صحیح مثال دیتا ہوں، کہ رات کو عورت نے جو ہے نا دودھ ڈالا ہو گائے کا اور دہی بن گیا ہو، اور اس کو جو ہے نا لسی بنا کے مکھن نکالے تو مکھن اوپر بھینس کا آ جائے۔ کبھی سنا؟ گائے کے دودھ پر مکھن کس کا آئے گا بھائی؟ گائے کا آئے گا۔ اور بھینس کے دودھ پر جو مکھن آئے گا وہ بھینس کا آئے گا۔ اونٹنی کے دودھ پر مکھن جو ہے وہ اونٹنی کا آئے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دودھ کسی اور چیز کا ہو اور مکھن کچھ اور آ جائے۔ تو معاشرے میں اکثریت جن لوگوں کی ہے وہ لوگ انہی میں سے اوپر جائیں گے نا، منتخب کرنے والے بھی وہ اور منتخب ہونے والے بھی۔ اس لیے اگر پاکستان کو اور ملک کو اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایک آدمی کی کیا کی جائے، اصلاح کی جائے، افراد کی اصلاح کی جائے۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ افراد کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ تو جب ایک آدمی صحیح ہوگا، پھر دوسرا آدمی صحیح ہوگا، پھر تیسرا آدمی صحیح ہوگا، پھر اس کے گھر والے صحیح ہوں گے، یہ چند گھروں کا مجموعہ ہے، سوسائٹی بن جائے گی، محلہ بن جائے گا، محلہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ چند محلوں کا مجموعہ کیا بن جائے گا، ایک شہر صحیح ہو جائے گا، چند شہروں کا مجموعہ ملک صحیح ہو جائے گا۔ تو پھر اس طریقے سے انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ امام مہدی سے پہلے کوئی حالات صحیح نظر نہیں آ۔ تو اس کے لیے الحمدللہ مدارس والے بھی لگے ہوئے ہیں، خانقاہوں والے بھی لگے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اپنے گھر والوں کی کم از کم اپنی اصلاح کریں، اپنے بیوی بچوں کی گھر والوں کی اصلاح کریں، جہاں تک آپ کی دسترس ہے ان کی اصلاح کریں۔ تو پھر ممکن ہے کہ ہم تو نہیں دیکھیں گے، ہمارے پوتے پوتے پڑ پوتے نواسے نواسیاں ان کے بچے شاید ممکن ہے کوئی بہتری دیکھیں، ورنہ مستقبل میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، ویسے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں، تاکہ آپ ناراض ہو کے آتے ہیں نا گھروں سے لڑ کے آتے ہیں بیویوں سے، تو آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی چلو تھوڑا سا موڈ آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ سارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں راجے سے، میں نے کچھ کیا ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہوا، یا شہباز شریف نے کیا ہوا ہے یا عمران خان نے کیا ہوا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ 70 آدمی منتخب کر کے لے کے گئے، وہ جو رنگ لائے انہوں نے گئے اور اللہ پاک نے اپنی کلام سنائی۔ موسیٰ میرا پیغمبر ہے، تورات میری کیا ہے، کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، عمل کرو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ آواز تو آ رہی ہے
لیکن نظر کچھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کون بول رہا ہے۔ لن نؤمن لک، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں۔ ایک بڑی گستاخی والا مطالبہ تھا، اللہ پاک کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا بھائی۔ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی کیا ہوگی؟ طاقت ہوگی۔ تو ایک پیغمبر میں 4000 انسانوں کے دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام سنا تھا نا پہلی مرتبہ، تو کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، بڑا مزہ آ رہا ہے تیرا کلام، سبحان اللہ کیسا کلام ہے، لیکن دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے تاکیدی الفاظ میں فرمایا موسیٰ ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، چلو آپ کی تسلی کے لیے میں پہاڑ پر اپنی نورانی تجلی ڈالتا ہوں، تو تم اگر اس کو برداشت کر گئے نا تو فسوف ترانی، پھر ممکن ہے مجھے بھی دیکھ لو۔ حدیث شریف میں آتا آپ نے ایسے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دکھایا کہ اللہ نے اتنی سی تجلی طور پہاڑ کے اوپر ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ منظر بھی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر۔ تو جب ایک پیغمبر نہیں دیکھ سکتا تو عام آدمی اللہ کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان کا یہ پہلے ایک مطالبہ پورا ہوا، پھر یہ دوسرا مطالبہ بڑی گستاخی والا تھا۔ بس جیسی انہوں نے یہ جملہ کہا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تو فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، جبریل امین نے ایک آواز نکالی، ایسی کڑکدار آواز تھی کہ 70 کے 70 آدمی وہاں مر گئے، سب کی روح نکل گئی، دل پھٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رونا چپ کر دیا، اے اللہ میری یہ قوم بگڑی ہوئی، پہلے سے مانتے نہیں تھے، اب یہ کہیں گے یہ ہمارے بندے لے کے گیا تھا انہیں مروا دی، تو مہربانی فرما اور ان کو جو ہے نا دوبارہ زندہ ہو۔ پیغمبر اللہ کے کتنے لاڈلے ہوتے ہیں، اب کیسے دیکھو نا عجیب عجیب درخواستیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست بھی کیا کر لی؟ منظور کر لی، اور سب کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایسے زندہ کیا کہ ایک اٹھ رہا ہے، دوسرا اٹھ رہا ہے، تیسرا اٹھ رہا ہے، دیکھ رہے ایک دوسرے کو کہ فلانا اب زندہ ہو گیا، فلانا زندہ ہو گیا۔ 70 کے 70 اللہ نے دوبارہ زندہ کروا دی۔ واپس آئے تو آ کر کے کہنے لگے بھی ہاں واقعتاً تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہے موسیٰ میرا پیغمبر ہے اور تورات میری کتاب ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے جتنا ہو سکا اتنا کر لو، باقی ہم معاف کر دیں گے۔ جب یہ کہا نا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیا، انہوں نے طور پہاڑ کا ٹکڑا اٹھایا۔ جبریل امین کی بڑی طاقت ہے۔ لوط علیہ السلام کی پوری بستی حدیث شریف میں آتا ہے اپنی چھوٹی انگلی کے چوتھائی حصے سے لوط علیہ السلام کی پوری بستی بمائے مکانات کے اٹھائی اور آسمان دنیا تک پہنچا دی، اور وہاں سے ان کو الٹا پٹا دیا۔ ذی قوت، ان کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ بڑی طاقت والا فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے طور پہاڑ کا ٹکڑا اٹھایا اور لا کر کے ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، بس یہ گرتا ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ایسے پھر انہوں نے کہا اب ہم اب ہم پوری تورات کے اوپر جو ہے نا کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اللہ پاک کے سارے احکامات